لیکن دوستو جنہوں نے اللہ کو پہچانا ان کی آواز دیکھو، شناسی زبان مرغانہ تو نبیدی گہے سلیمانہ، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا وہ چڑیوں کی آواز کو کیا پہچانے گا؟ اللہ والی چڑیوں کی آواز کو سنو۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر ہزارہ دام باشد بر قدم، اے خدا ہر قدم پر ایک ایک ہزار جال، گناہوں کے جال لگے ہوئے ہیں پھنسانے کے لیے۔ چوں تو با مائی، جب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، آپ ہماری حفاظت کا ارادہ فرما لیں، بس نباشد ہے سے غم، تو ہمیں کوئی غم نہیں۔ اور اگر کبھی نفس شیطان نے بہکا بھی دیا لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہے، رویا کرتا ہے، حفاظت کے لیے گڑ گڑاتا رہتا ہے، کبھی پھسل کے گرے گا بھی تو چوٹ بھی آئے گی، لیکن پہلے سے زیادہ اس کی تعمیر بہتر کر دی جائے گی۔ کبھی حملہ ہوتا ہے، ہوائی حملے، اگر بادشاہ سے دوستی ہے اور مکان پر بم گر گیا، دشمن نے گرا دیا، تو پہلے سے زیادہ اگر کریم ہے وہ بادشاہ، بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، کریم ہو، تو وہ اپنے کرم سے، اپنے تعلق سے اس پہلے سے زیادہ عمدہ بلڈنگ بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جس مقام پر وہ ایمان اور تقویٰ سے اور جس قرب پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پیار اور ایسی توفیق توبہ دیتے ہیں، رولا کر کے، گڑ گڑا کرنے کی توفیق دے کر، ان کے آنسوؤں سے ان کو اور اوپر کر دیتے ہیں۔ جو تعمیر، جو تخریب کیا تھا نفس شیطان نے، اس سے زیادہ بہتر تعمیر کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سے جو لگے ہوئے، اللہ پاک سے جو جڑے ہوئے ہیں اور اہل اللہ سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ والوں سے جڑتے ہیں وہ اللہ سے جڑتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ والے اور اللہ الگ الگ نہ سمجھو۔ عطر کی شیشی کے پاس جو بیٹھے ہیں وہ عطر کے پاس بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ شیشی میں عطر، جن کے دل میں اللہ ہے ان کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، جس کو شوق ہو، خواہش ہو کہ چلو بھائی کچھ دیر اللہ کے پاس بیٹھ جائے، ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، جس کا دل چاہے میں ہم نشین ہو جاؤں، پاس بیٹھ جاؤں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ گو اس کو کہہ دو میری طرف سے، جلال الدین رومی اس کا اعلان کرتا ہے، کہو اس سے گو نشین با حضور اولیاء، کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے۔ یہ مولانا رومی ہے، اختر نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ میری بات کو چاہے جس نظر سے دیکھ لیں، مگر یہ 600 برس پہلے کا انٹرنیشنل بین الاقوامی ولایت اس کی تسلیم کی گئی۔ اس شخص جتنے دنیا میں ولی اللہ ہوئے ہیں، کسی نے بھی جلال الدین رومی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آپ ہمیں ثابت کر دو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بڑے بڑے علماء دہلی کے، سب نے مثنوی کی برکت حاصل کی، بول تو بات ہے۔ یہ ہے رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں ہیں۔ کبھی ایسا جو ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ حسین ہوتا ہے تو ماں کالا کالا ہاتھ اسے لگا دیتی ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ کبھی بعض اولیاء اللہ اس قرب کے مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نظر لگنے کا جب اللہ تعالیٰ خطرہ دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاور میں دعوت برکاتہم حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، جب تھانہ بھون جا رہے تھے، راستے میں جگہ وگہ کی کمی سے ریل کی ہلنے سے نیند نہیں آئی، اور 3 بجے 4 بجے نیند آئی، اور اتنی گہری آئی کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب مولانا تو نماز پڑھ کے اتنا روتے ہیں، جن لوگوں نے مولانا فقیر محمد صاحب کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ تو عبادت کر کے روتے ہیں، تو جب عبادت چھوٹ جائے گی تو کتنا روئیں گے، بہت روئے۔ تھانہ بھون حاضر ہوئے، حضرت نے ملاقات کرتے ہی فرمایا کہ کبھی کبھی بعضوں کی نماز فرض نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی زندگی میں ایک دفعہ قضا ہوئی، لہذا یہ سنت کا دولت ان کو غیر اختیاری طور پر دے دی جاتی ہے، کیونکہ خصدن چھوڑنا تو جائز نہیں ہے۔ اور زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی، تب قضا کے احکام معلوم ہوئی، تو فرمایا کبھی کبھی یہ سنت دے دی جاتی ہے ایسے اور لوگوں کو بھی غیر اختیاری طور پر۔ اب حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ کشف، اسی کا نام کشف ہے، مگر اختیار میں نہیں ہے اولیاء اللہ کو۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے۔ اگر کشف اختیاری ہوتا تو نبی کو حق زیادہ ہے، ولی اللہ سے درجہ ان کا زیادہ ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے سے ولایت ملتی ہے، ان
ان کو پتہ چل جاتا. مگر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں, یا اسفا علی یوسف, ہائے یوسف افسوس, پتہ نہیں. اور جب اللہ کو حکم ہوا تو مصر سے انہوں نے اپنا کرتا بھیج دیا کہ ابا کو, بھائیوں کو دیا کہ میری قمیص لے جا کر ابا کے آنکھوں پر ڈال دینا, روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں, نابینا ہو گئے ہیں, آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے میرے غم میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو کہتے ہیں میرا نور چشم. شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ خط میں لکھتے ہیں اولاد کو کہ نور چشم, میرے آنکھوں کی روشنی, بیٹے کو لکھتے ہیں نا نور چشم, تو واقعی نور چشم ہوتا ہے. جب اولاد مر جاتی ہے تو باپ روتے روتے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب آپ کے اوپر ڈالا گیا تو فوراً بینا ہو, اور دور ہی سے, ابھی ملی نہیں قمیص, دور ہی سے فرمایا کہ مجھے اے میرے اولاد, اگر تم مجھے میری باتوں کا یقین کرو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. زِ مصر بوئے پیراہن شنیدی, سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ مصر سے یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو تو مل گئی جب اللہ نے چاہا, اور جب خدا نے نہیں چاہا کرا اگر چاہے کنعانش نہ بیوی, چاہے کنا جو گاؤں کے قریب 2 میل کے فاصلے پر اس میں تھے جس کنویں میں ڈالے گئے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. یہ اس سے عقیدے کی اصلاح کر دی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے کوئی علم غیب نہیں ہوتا, اختیار میں نہیں, کشف نہیں, اختیار میں نہیں. اور آگے کہتے ہیں بس اولیاء اللہ کے منہ سے نکل جائے گا تو صاحب بس پتھر کی لکیر وہ تو ہو کے رہے گا. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اولیاء اللہ کی دعائیں بے شک تمام دنیا کی دعاؤں سے جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو. اللہ اپنے فضل سے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما دے. ایسا اختیار میں نہیں, ورنہ تو پھر سب ولی اللہ اپنے بیٹوں کو ولی اللہ کیوں نہیں بنوا لیتے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا, آپ تو مر رہے ہو, میرے کان میں کہہ دو کلمہ پڑھو. اگر شرم آتی ہے قریش قوم سے تو میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, یہ نبی آپ کے کلمے کی شہادت دے گا میدان محشر. کیا جواب دیا انہوں نے؟ جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے, مجھے جہنم منظور ہے لیکن میں یہ کلمہ پڑھ کر اپنی قوم میں حقیر نہیں ہو سکتا ہوں. اخترت العار علی النار, میں آر کو ترجیح دیتا ہوں نار پر, دوزخ پر. کیا بات, اتنی دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے کہ اگر میں نہ چاہوں تو نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. اور حضرت عمر رضی اللہ جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک کو ایمان دے دے. ایک عمر ابن خطاب, ایک عمر ابن حشام, اس کا نام تھا ابو الحکم یعنی حکمتوں کا ابا, لیکن کفر کی وجہ سے اس کا لقب کیا پڑ گیا, ابو جہل, جہالت کا ابا ہو گیا. اس کے حق میں نہیں قبول ہوئی, ان کے حق میں قبول ہوئی. یہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی محبت کو حدود میں رکھیے. ایسا نہ ہو کہ خدا کو اور ولی اللہ کو برابر کر دو. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے.